ہے کہ رمضان میں قرآن عظیم اترا تو ہر حکم کا تعلق رمضان سے ہو گیا، لیکن ویسے جو ہے ہم جو رمضان میں حساب کر رہے ہوتے ہیں وہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ چونکہ رمضان میں ہر فرض کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس لیے اجر کی زیادتی کی وجہ سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ فرض رمضان میں ادا ہو تاکہ زیادہ ثواب ملے۔ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب آپ کے پاس نصاب پورا جمع ہو جائے، صرف سونا ہے اور کچھ بھی نہیں تو 7.5 تولہ سونا ہو جائے تو شریعت کہے گی آپ پیسے والے ہو گئے ہو، مالدار، مالک نصاب۔ سونا نہیں ہے، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہو تو شریعت کہے گی آپ مالدار۔ کیش ہے تو اتنا کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے، یعنی آج کے اعتبار سے 1,28,000 29 یا 30,000 روپے بن رہا ہے، تو جس کے پاس 1,30,000 روپے وہ مالدار ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ زکوٰۃ دے گا۔ اسی طرح جس کے پاس دکان میں 52.5 تولہ چاندی جتنا مال ہو کہ اس مال تجارت کو بیچیں تو 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے تو شریعت کہے گی آپ مالدار ہو، اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کس دن مالدار ہوئے۔ کوئی شخص محرم کے مہینے میں 1,30,000 کا مالک ہوا تو شریعت کہتی ہے کہ آپ کا سال شروع ہو گیا اور اس مال پر پورا سال گزرنا ضروری ہے، تب جا کر آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اب پہلی محرم کو اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر 1,40,000 کے آپ مالک ہوئے، جمع کرتے رہے اور 1,30,000 روپے پہلی محرم کو ہو گئے آپ کے پاس، تو اب جب اگلے سال پہلا محرم آئے گا تب شریعت کہے گی زکوٰۃ دو، اگر اتنے ہی پیسے نصاب کے برابر آپ کے پاس ہیں اور کم ہو گئے 1,10,000 رہ کے باقی آپ نے اپنے خرچوں میں استعمال کر لیا تو پھر وہ نصاب سے کم ہے، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر۔ اتنا ہی نصاب کے برابر یا نصاب سے زیادہ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو پورا سال گزرنے پر شریعت کہے گی کہ اب اس کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جتنی بھی رقم ہے اس کو 40 سے تقسیم کریں گے تو زکوٰۃ کا جواب آ جائے گا۔ 5 لاکھ ہے اس کو 40 سے تقسیم کریں گے، جواب آ جائے گا۔ 10 لاکھ ہے تو 40 سے تقسیم کر دیں تو جتنی زکوٰۃ دینی ہے وہ جواب آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر مقرر کیا گیا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اب جو شخص محرم میں مالک نصاب بن رہا ہے اس کو تو محرم میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور وہ 8ویں مہینے میں رمضان کا انتظار کر رہا ہے کہ ہم تو رمضان میں دیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ زکوٰۃ کا حکم قرآن کی واضح آیات سے ثابت ہے، اور ایسی صریح اور واضح دلیلوں سے ثابت ہونے والا حکم جو ہوتا ہے وہ فرض کہلاتا ہے، اور فرض کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے، اور اسے ادا نہ کرنا شدید گناہ ہے۔ اور جو دیتا تو ہے لیکن ڈیلے کرتا رہتا ہے، دے دیں گے، اور وہ چڑھاتا رہتا ہے اور پھر دیتا بھی رہتا ہے، تو جو یہ تاخیر کرتا ہے خواہ اس تاخیر کی وجہ سے بھی وہ گناہ گار ہے اور اس پر عقاب ہے۔ تو انکار کفر بنے گا، نہ دینا شدید گناہ ہے، لاحق دیر کرنے والا گناہ گار ہے۔ اور تو اب غور فرمائیے کہ بیچارہ دے بھی رہا ہے، بیچارہ کس بات کا اس کو پتہ نہیں ہے کہ محرم میں اس کو دینی تھی اور وہ 8 مہینے لیٹ کر کے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مالک، ہمیں پہلا مسئلہ تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مالک نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر کیش یا اتنا مال تجارت اگر میرے پاس جس دن ہو جائے گا وہ ڈیٹ میں نے اپنے پاس نوٹ کرنی ہے، پھر میرا سال شروع ہو جائے گا، پھر وہ ڈیٹ دوبارہ آ جائے اتنا مال یا اس سے زیادہ مال موجود ہے تو شریعت مجھ سے مطالبہ کرے گی کہ تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اب جان بوجھ کر بلا وجہ شرعی اگر کوئی ڈیلے کرتا ہے، دیر کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو اب دے بھی رہا ہے اور گناہ گار بھی ہو رہا ہے، تو بھائی وقت پہ ہی دے دو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کو ضرورت مند ہے، کما بھی نہیں سکتا، بہت بوڑھا ہے اور وہ مستحق بھی ہے، آپ اس کو اگر ایک بار میں 60,000 روپے دے دو تو 2 مہینے میں ختم کر کے پھر آ جائے گا، تو پھر آپ کہتے ہو بھائی ہر مہینے 5,000 لے جانا،
تو یہ بھی ڈیلے ہے کہ 60,000 سال بھر میں ادا ہوگا، لیکن چونکہ ایک صحیح ضرورت کے پیش نظر ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں یہ ڈیلے کے سلسلے میں گناہگار نہیں ہوگا کہ بالکل یہ دینے کے لیے تیار ہے اور دے بھی دے، لیکن سامنے والے کی حالت ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ پھر دوبارہ محتاج بن جائے گا، تو اس ایک ضرورت کے پیش نظر اس طرح کیا جاتا ہے۔